تو ہمارے ملک کے اندر یہ قانون پاس کروایا گیا، ایک مرد اگر چاہے تو وہ نادرہ کے پاس جا کر یہ کہہ دے کہ میں عورت ہوں، تو اب نادرہ والے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اس کو عورت لکھیں گے۔ اگر ایک عورت جا کر یہ کہہ دیتی ہے کہ میں آج کے بعد عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی لیبارٹری کے ٹیسٹ کے وہ فوراً لکھنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ آج کے بعد عورت نہیں ہے، یہ مرد ہے۔ اور اس کے اندر ایسی بے پناہ خرابیاں لازم آ رہی ہیں کہ جو خرابیاں سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں، ہم جنس پرستی والی خرابیاں لازم آ رہی ہیں، اور ایسی خرابیاں لازم آ رہی ہیں کہ جن خرابیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ تو یہ 2018 کے اندر قانون پاس ہوا، تو 2018 سے لے کر 2021 تک 3 سالوں کے اندر ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر تقریباً 23,000 کے قریب ایسے لوگ تھے، ایسے مرد اور خواتین تھیں جو نادرہ کے پاس جا کر اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ وہ مرد ہی لیکن نادرہ والوں نے انہیں عورت لکھ دیا، ہیں وہ عورت ہی لیکن نادرہ والوں نے اس کو صرف کاغذوں کے اندر مرد لکھ دیا۔ اب اس کے اندر خرابی کیا لازم آئی؟ اس کے اندر ایک تو بڑی خرابی یہ لازم آئی کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، مرد مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اور بدفعلی کر رہے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور قانونی طور پر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا کہ مرد نے مرد کے ساتھ کیوں نکاح کیا ہے، کیوں بدفعلی کی ہے، اس لیے کہ دوسرا مرد جو ہے جس کے ساتھ نکاح کیا گیا وہ تو اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروا چکا ہے، وہ تو نادرہ کے پاس اپنے آپ کو عورت لکھوا چکا ہے، وہ کاغذات دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو میں تو عورت ہوں، وہ دوسرا مرد کہے گا میں نے تو عورت سے نکاح کیا ہے، جبکہ ہیں دونوں مرد، اور اس چیز کو بدفعلی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ خرابیاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، اس کو اگر کہا جاتا ہے کہ وہ تو عورت ہے، اس کے ساتھ تم نے کیسے نکاح کر لیا، تو دوسری عورت جس کے ساتھ نکاح کیا گیا وہ فوراً اپنے کاغذات دکھا دیتی ہے کہ دیکھو نادرہ کے مطابق، گورنمنٹ کے مطابق میں تو مرد ہوں، لہذا میرے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس کو شرعی اصطلاح کے اندر سحاق کہا جاتا ہے کہ عورت عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اندر یہ خرابی بھی لازم آ رہی ہے کہ اب وراثت کے مسائل ہیں، اب شریعت نے عورت کا حصہ الگ مقرر کیا ہے، مرد کا حصہ اس سے دگنا الگ مقرر کیا ہے، تو اب عورت جس کا جو حصہ شریعت نے وراثت کے اندر دیا ہے وہ عورت نادرہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر یہ لکھوا کر لے آتی ہے کہ میں آج کے بعد عورت نہیں ہوں، میں آج کے بعد مرد ہوں، تو وہ آ کر دعویٰ کر دیتی ہے کہ میں مرد ہوں، لہٰذا مجھے دگنا حصہ وراثت میں ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو رہا، اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، اور ایسی فحاشی، ایسی عریانی پھیلائی جا رہی ہے، ایسی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وطن عزیز پاکستان کے اندر، کہ اگر کوئی پارک ہے جہاں پر صرف خواتین کا داخلہ جائز ہے، جہاں پر مرد نہیں جا سکتے، وہاں پر مرد بھی جائے گا، کوئی اس کو روکے گا تو وہ مرد فوراً اپنا کاغذ دکھلا دے گا، اپنا شناختی کارڈ دکھلا دے گا کہ دیکھو میں تو نادرہ کے پاس جا کر اپنے آپ کو عورت لکھوا چکا ہوں، اب اس عورتوں کے فنکشن کے اندر، عورتوں کے اجتماع کے اندر، خواتین کے پارک کے اندر جہاں پر صرف خواتین جا سکتی ہیں، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، وہاں پر مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور قانونی طور پر اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ وہ مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا چکا ہے۔ اور ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں، کتنے ہزاروں لوگ ہیں کہ جو مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا رہے ہیں اور عورتیں اپنے آپ کو مرد لکھوا رہے ہیں، اور یہ سراسر شریعت کے خلاف بل ہے، سراسر شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے تو جو ہمیں حکم دیا، فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ تم نکاح کرو تو عورتوں سے نکاح کرو، اور یہاں پر مرد مردوں سے، عورت عورتوں سے نکاح کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو کہا کہ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یہاں پر مردوں کو بھی کھیتیاں بنایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور یہ عمل جس کو اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے سے عام کیا جا رہا ہے، یہ عمل وہی عمل ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی نے کئی طرح کے عذاب بھیجے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين